اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. Dear friends, my name is Mohammad Asfar Hassan and I am founder of Corporate Pakistan Group, and on behalf of Corporate Pakistan Group I am grateful to all the virtual participants attending today's conversation with Information Minister, and today's topic is very important, the way forward for Pakistan. As per our formality and as per our decorum, we will start program with the introduction of Corporate Pakistan Group, because in every virtual session there are many new participants from different countries. So we started Corporate Pakistan Group in June 2015, and this is 5th year week anniversary of Corporate Pakistan Group. We recently completed our 5th year. We are operating in Karachi, Lahore, Islamabad and Dubai, and in Toronto as well, and there are 255 members of this group. This is National Intelligentsia of Pakistan, and this is completely apolitical group. There are 7 mainstream political parties leadership jo hamare members hain, and in addition to all these political leaders, there are corporate leaders, business leaders, media practitioners, bureaucrats, people from education sector, energy experts, IT experts, foreign policy experts, defense personnel, serving and retired officers from Army, Navy and Air Force, and movers and shakers of civil society. So in last 5 years ہمارے بہت سارے کام رہے, ہم نے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کیا, بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی, اور ان 5 سالوں میں بہت سارے ڈائلاگس ہم نے ہوسٹ کیے, بہت سارے گیٹ ٹوگیدرز ہوئے, بہت سارے راؤنڈ ٹیبلز ہوئے, اور ڈفرینٹ منسٹریز کو, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو کارپوریٹ پاکستان گروپ نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں ایز اے پولیٹیکل گروپ آف پاکستان. اور لاک ڈاؤن آج سے کوئی 3.5 مہینے پہلے شروع ہوا, مڈ 3rd ویک آف مارچ میں ان پاکستان. اس کے بعد ہم نے اپنے ورچوئل سیشنز شروع کیے, اور ہم نے پاکستان اکانومی سے لے کے لیڈرشپ اینڈ کووڈ اور بہت سارے ایشوز پہ بات کی. ہم نے پوسٹ بجٹ سیمینار بھی کیا جس میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے. اور جب یہ چائنا انڈیا کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ایک اپنی سیریز اسٹارٹ کی, چائنا انڈیا اسٹینڈ آف, اور لاسٹ 2 ویکس ہمارے سیشنز جو ہیں وہ چائنا انڈیا اور اس کا امپیکٹ جو پاکستان اور کشمیر موومنٹ اور BRI پہ ہے اس پہ ہم نے ڈسکشن کیا. آج کی جو ہماری گیدرنگ ہے اس کے لیے ہم نے ایک ڈفرینٹ ٹاپک لیا اور ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہم نے اڈاپٹ کیا. لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم نے بہت ساری کمیونٹی پروجیکٹس پہ بھی کام کرتے رہے ہیں, لیکن لاسٹ 3 منتھس میں اسپیشلی ہم نے 51 ملین روپیز صرف کارپوریٹ پاکستان کے ممبرز نے جنریٹ کیے ود ان دا گروپ, اور وہ سارے کے سارے ہم نے 100% کوئی بھی اس میں سنگل روپی کیش ٹرانزیکشن نہیں تھی. ہم نے 2 پروجیکٹس اپنے پک کیے. پہلے ہفتہ جو لاک ڈاؤن کا تھا ہم نے 3 کریڈیبل آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ انگیج کیا, اخوت, بیت السلام اور اورنج ٹری فاؤنڈیشن, اور ہم نے 21 ملین روپیز کا راشن اور فوڈ فیو تھاؤزنڈ فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کیا فار اراؤنڈ 1 منتھ, جو ان کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہم نے مینیج کیا. اس کے بعد ہماری لاسٹ ویک ایک وائرولوجی لیب ہم نے ایک لوکل NGO کے ساتھ اسٹارٹ کی, اور اس میں ہماری کوئی 30 ملین کی کنٹریبیوشن ہے. یہ BSL اور لیول 3 لیب ہے جو کراچی میں ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اور اس لیول کی جو ہے وہ صرف 3 یا 4 لیبس ہیں, اور یہ صرف کووڈ کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی وائرل ڈیزیزز کے لیے ہوگی. اس کو ہارون قاسم صاحب ہمارے تھے جنہوں نے اس کو لیڈ کیا. تو یہ کنٹریبیوشن بھی کارپوریٹ پاکستان گروپ کرتا رہتا ہے. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور جو کووڈ کا سلسلہ ہے پوری دنیا میں اب وہ سب کے سامنے ہے, 3.5 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. بہت سارے ہمارے اپنے ایشوز ہیں, اور میں کم از کم اپنی پیدائش سے آج تک یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان از ایٹ دا کراس روڈس. تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں, اور بیسیکلی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. تو ہمارے گروپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس اسپیسیفک ٹاپک کے لیے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب جو ہیں, he is the Federal Minister for Information and Broadcasting. He was elected as the Senator in 2015 for 6 years term. Prime Minister Imran Khan appointed him as the Leader of the House for Senate of Pakistan. اس کے علاوہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ بہت ہی اس میں ڈائیورسٹی ہے. انہوں نے لاء ڈگری لی لاء کالج پشاور سے, اس کے بعد انہوں نے ماسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز امریکہ سے کیا,
اور بائی پروفیشن ہی از انویسٹمنٹ بینکر. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کمرشل پائلٹ بھی ہیں, اور ہی آلسو ہولڈز اے کمرشل پائلٹس لائسنس, اینڈ امید ہے کہ سر وہ آپ کا لائسنس بالکل جینوئن ہوگا. تو شبلی صاحب کے ساتھ جو آج کی ڈسکشن ہے اس پہ ہمارے بہت سارے ممبرس کے فیڈ بیک آئے ہیں. ہم کوئی لائیو کوسچن نہیں لے رہے, اور کچھ ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ دس از ناٹ اے ٹپیکل میڈیا انٹرویو. جس طرح ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے ایک اے پولیٹیکل گروپ کا ڈائلاگ ہے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ. تحریک انصاف کو انہوں نے 2009 میں جوائن کیا, تو ہی از ناٹ دا پروڈکٹ آف پوسٹ سونامی اکتوبر 30 جلسہ جو ہمارا تھا مینار پاکستان میں. اور جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ہم نے ایک چیز نوٹ کیا کہ پورے پاکستان لیول پہ, چاہے وہ کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس اور ایک بڑا پازیٹیو فیڈ بیک, ایک بڑا اپریسیشن آیا ان کی اپوائنٹمنٹ میں, جو آئی تھنک پرائم منسٹر کا ایک بہت کمنڈیبل انیشیٹو تھا. تو ناؤ ہی از ہیئر ود اس, اور آج کا ٹاپک ہے دا وے فارورڈ فار پاکستان. تو کچھ امپورٹنٹ ایشوز پہ ہم گفتگو کریں گے, اور اس کو اسٹارٹ کریں گے منسٹری آف انفارمیشن سے کہ اپریل 2020 میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور آپ کے آگے اس وقت 3 سال ہیں ایز انفارمیشن منسٹر فار دس ٹینیور 2023 تک. آپ منسٹری آف انفارمیشن کے لیے آپ کا کیا روڈ میپ ہے, کیا لائن آف ایکشن ہے, کیا آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ بیکاز کہ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر کے ہمارے لوگ ہیں, ہمارا یہ ماننا ہے اور ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن پچھلے 72 ایئرز میں وہ افیکٹو رول پلے نہیں کر سکی, اور زیادہ تر یہ ایک گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے, اور وہ اپوزیشن کو کرٹیسائز کرتا ہے, گورنمنٹ کی ہر چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن اس کا رول بہت بڑا ہے, انٹرنیشنلی رول بہت بڑا ہے, خاص طور پہ جو 5th آپ کی ہائبرڈ وار ہے, اور جو سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے, جو ڈیجیٹل ایج ہے, اس میں جو جس طرح سے انڈیا کی پینیٹریشن ہے, جس طرح دنیا چل رہی ہے, منسٹری آف انفارمیشن کا رول گلوبلی بہت زیادہ ہے. چاہے وہ پاکستان کا امیج ہو, چاہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہوں, چاہے انٹرنل آپ کی چیزیں ہوں. تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا اسپیسیفک اسٹریٹجی ہے فار نیکسٹ 3 ایئرس. دیکھیں, سب سے پہلے تو شکریہ گروپ کارپوریٹ پاکستان گروپ کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ بہت سے ایسے دوست جو کہ جن کو نہ میں دیکھ پا رہا ہوں, لیکن جو بھی میں نے آپ کا پروفائل دیکھا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے جانے پہچانے اپنی اپنی رسپیکٹو فیلڈز میں بڑے نام اور بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے. بات یہ ہے کہ جب میں یہ انفارمیشن منسٹر بنا تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ ایک نیوز تھی. سو آئی ووڈنٹ سے کہ جی اس کے لیے میں تیار تھا مینٹلی یا ادروائز. میرا فیلڈ ذرا زیادہ انرجی سیکٹر پہ میں نے بہت کام کیا تھا, کامرس پہ بہت کام کیا تھا. لیکن جب پرائم منسٹر نے مجھے ذمہ داری دی تو ظاہر ہے کہ یو کانٹ آرگیو ود دا کیپٹن ایز ٹو واٹ یور بیٹنگ لائن اپ از. تو انہوں نے کہا بیٹنگ کے لیے جاؤ, تو وہ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کام بھی آپ اگر پیشن کے ساتھ کریں گے اور پیشن کے ساتھ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ سیکھتے بھی جلدی ہیں, آپ کا کام بھی ذرا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, اور آپ خود بھی انجوائے کرتے ہو. تو یہ کیفیتیں میں نے طاری کیں کیونکہ میں جو بھی کام کیا ہے تو بڑی پیشن کے ساتھ کیا ہے. جتنی بھی میری ایک ڈائیورسفائڈ قسم کی جو سی وی ہے اس میں میں نے بڑا وہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ بینکنگ واز دیٹ آئی انجوائڈ دا موسٹ. فلائنگ کو میں نے انجوائے کیا, لیکن آئی ووڈنٹ سے کہ اس میں اپنے آپ کو جیسے کہ ٹوٹلی امرس کر سکا. تو جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا جو ایک اگر آپ ایک دیکھیں ہسٹوریکلی, جس طرح آپ نے رائٹلی کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی کچھ اتنی بہتر نہیں ہے یا تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھی گورنمنٹ کرے, اچھا کام کرے برا کرے, اس کو وہ مسلسل ایک پروپیگنڈا سو ٹو سے, اٹ واز مور یوزڈ مور ایز اے پروپیگنڈا مشین دین انفارمیشن. دوسرا یہ تھا کہ جو اس کا جو رول تھا اس کو بڑا لمیٹڈ کیا گیا, وہ تھا انٹرنل یا پولیٹیکل یا ایک بڑا پروکیل قسم کا اس کا اپروچ تھی جو بھی اس میں لوگ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن منسٹری کا رول ہے, ایک تو یہ ہے کہ صرف یہ ضروری نہیں کہ جو حکومت عوام کے لیے کر رہی ہے وہ ان تک وہ چیز پہنچے, بلکہ
جو عوام ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ کو بھی ایک فیڈ بیک ملنا چاہیے, ایک ریورس سچویشن بھی ہونی چاہیے, جس سے کہ آپ کو جو گراؤنڈ پہ سچویشنز ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے پرابلمز ہیں, جو ان کی اسٹرینتھس ہیں, جو ان کی ویکنیسز ہیں, وہ بھی حکومت ان کو اسیمولیٹ کرے, ان سے اپنے جانکاری کرے اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسی ڈیسیژنز میں اس کو فیکٹر ان کرے. تو یہ ایک میکنزم ہے جس میں کہ اوبیسلی ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں, لیکن ایک فریم ورک تیار کر لیا ہے جس کی بیسس پہ ہم جو علاقائی اخبار ہیں یا جو لوکل میڈیا اسٹیشنز ہیں, ٹی وی اسٹیشنز ہیں اس قسم کے, تو ہم یہ ایک سسٹم, ایک میکنزم میں سمجھتا ہوں جس سے کہ ہمیں گراؤنڈ سے بھی پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو کہ ہم ہوا میں جو ہے تو نیچے کے عوام کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی جہاں پہ کہ ہم عوام کے ایشو سے باخبر رکھ سکے, بجائے ان کے کہ ان کو ہم جو کر رہے ہیں ان سے باخبر رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستان آج کل جس طرح آپ نے خود کہا کہ جس طرح ایک بہت ہی پورٹنٹ ویپن بن گیا ہے, انفارمیشن, اس کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, اور اس کی جو ڈیسیمیشن ہے وہ اتنی افیکٹو تبھی ہو سکتی ہے جب کہ آپ کی جو آڈینس اب صرف لوکل کمیونٹی نہیں ہے, لوکل اپنا پاکستان نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا ہے. اب کس طرح سے آپ نے آؤٹ ریچ کو بڑھانا ہے, کس طرح سے آپ نے پاکستان کو روشناس کرانا ہے, پاکستان کے ان کو نیریٹیوز کو کس طرح سے آپ نے پش کرنا ہے انٹرنیشنلی, یہ چیز جو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو مین وہ ہوگا وہ بڑا افیکٹو ہوگا. اور آئی تھنک کہ دنیا کو میں ہماری جو انوالومنٹ ہے اس سے ان کو باخبر ہونا چاہیے کہ واٹ از پاکستان اسٹینڈنگ فار, واٹ از پاکستان آل اباؤٹ. اور اس قسم کا جو بھی ہماری انیشیٹوز ہو رہی ہیں, بیکاز اٹ از اے گلوبل ولیج سو ٹو سے, ٹو یوز دا کلیشے, آئی تھنک دیٹ ہمارا جو ایک آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ری انفورس, ٹو ری انویگریٹ, ٹو ری اسٹرکچر, ٹو ری ڈیزائن all the departments which can achieve this objective, اس کو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, انفارمیشن منسٹری از اے ہیوج منسٹری جس کے کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو ہم ان کی پریزنس, وی وانٹ their presence to be felt, because they have become dormant, they have become ineffective, they have become dysfunctional. So the challenge is humongous, and opportunities are also kind of exciting and very very motivating. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کا ایک انٹرنیشنل آؤٹ ریچ ہم نے بڑھانا ہے. ہمارا جو ریڈیو ہے فار ایگزامپل, which is I personally think all those who have lived abroad or are living abroad, they know the importance of radio, both its entertainment value and its as a tool for information or for for getting information or for disseminating information. اب جو ریڈیو ہمارا ہے وہ انفارچونیٹلی بالکل لائک 60s کے ٹرانسمیٹرز ہیں, وہ ویژن نہیں ہے. پیپل اوور اسٹافڈ پیپل ان ریڈیو پاکستان, most of the equipment is obsolete or totally not in working condition. Now that is one area which can both serve as entertainment. I remember ہماری گاڑیوں میں جب ہم تھے, I started my career in Spain, پھر لنڈن, پھر ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں, تو اس میں ہم گاڑیوں میں جو ٹائم گزارتے تھے کمیوٹنگ میں یا ادروائز, یا ایون فٹ بال میچز دیکھتے تھے ہم, تو آئی ریمبر کہ ہم ریڈیو وہ ٹی وی کی والیوم کو 0 کر کے اور ریڈیو کی کامنٹری ہم سنتے تھے. ہم پاکستان میں بھی کرکٹ میں یہ سنتے تھے. اب جو ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ڈسٹینس چلیں تو آپ کو وہ جو ہے نا اس کی جو ایریا ہے, کوریج ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. سو وی آر اسٹارٹنگ ویری ویری ambitious plan which is like I believe in working in timelines, have an overall objective and then divide it in stages, because اگر آپ ہیوج چیلنج لے لیں گے اور اس کی کوئی ٹائم لائنز نہیں ہوں گی, اس کا کوئی ایک میکنزم نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کس طرح سے اسٹیج وائز اچیو کریں گے, وہ کبھی ہوتا نہیں ہے. اور پھر وہ ایک نئے سرے سے ایک چیزوں کو جو نیکسٹ حکومت آتی ہے وہ کرتی ہے. تو ریڈیو از مائی امیجیٹ, اینڈ دین از اوبیسلی پاکستان ٹیلی ویژن. پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک ایسے ان پہ کھڑا کرنا ہے جس میں کہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے
وہ ایک تو ایک اس میں کریڈیبلٹی آئے، اور اس میں ایک جو ہمارا ایک جو کلچرل ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے، جس کو کہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری ایک آئیڈینٹی کرائسس بنی ہوئی ہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز، اس کو جو ہے نا ریسٹور کرنا ہے کہ پاکستان میں پاکستانیت لانی ہے، اس کو میں پاکستان کا جو اسٹیٹ جو ٹیلی ویژن ہے وہ بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم وہ کر رہے ہیں، ریوائیو کر رہے ہیں۔ اس میں اوور سٹافنگ ہوئی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس نے بے انتہا بھرتیاں کی ہوئی ہیں، جس سے کہ ریڈیو پاکستان نیوز کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ نیوز آج بھی وہ نہیں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہی چینل ہے اور لگتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ دیکھیں جی، میرا ایگزیکٹلی جی، یہ اس میں جہاں تک کہ یعنی جو بیسک چیزیں ہیں، ایون جو بیک ڈراپ ہوتا ہے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کا، وہی نہیں امپروو ہوا، یعنی اور تو چھوڑیں، وچ ریکوائرز مے بی فیو ہنڈریڈ روپیز اور فیو تھاؤزینڈ روپیز۔ تو میں ان چیزوں کو لائک امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ جب آپ باہر رہتے ہیں اور باہر انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کا دس از واٹ یو کال ایکسپوجر۔ اب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو یو لک ایٹ تھنگس ان اے ڈفرنٹ مینر، دیٹ نیسسریلی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے پیسہ ہی چاہیے، آپ کو امیجنیشن، آپ کو آئیڈیاز، یہ ساری چیزیں جب امپلوائے کرتے ہیں تو وہ ان کم ریسورسز میں بھی یو کین پروڈیوس گڈ کوالٹی کنٹینٹ۔ پاکستان کی جو خبریں ہیں، یس اٹ از بیسیکلی اے ریپیٹیشن آف کہ جی گورنمنٹ نے یہ کیا، گورنمنٹ نے وہ کیا، ہم اس کو بھی ریڈیوس کر رہے ہیں، اور اگر کوئی میننگ فل خبر ہے جو کہ سمجھتے ہیں ہم کہ ان کے وہ آبجیکٹیوز ہم نے پورے کیے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں یا اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہو، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی کہ ایک بڑا ٹپیکل وہ لگتا ہے بڑے اسٹوئک قسم کے وہ نیوز کاسٹر اور ایموشن لیس اور وٹ ایور۔ تو اس کو ہم نے کمپیٹ کرانا ہے کہ لوگ آئیں پی ٹی وی کی طرف، اور اس میں ایک نکھار سا آئے، ایک فریش لک آئے، ایک فریش ہر لحاظ سے، کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی اور فارم کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ بڑے چیلنجز ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ باقی اور جو ایشوز ہیں منسٹری کے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ریلیٹڈ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں لائک جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو بھی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینگ ہوئی تھیں پچھلے ادوار میں، جتنی ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو جو ہے تو وی ہیو ٹو گیو دیم ٹیتھ سو دیٹ دے شوڈ ریگولیٹ وداؤٹ دا انفلوئنس آف دا گورنمنٹ، وداؤٹ اینی فیئر اور وداؤٹ اینی وہ ان کے اپنے جو لا ہو بڑا افیکٹو ہو اور وہ کام کرے، سو دیٹ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ایک جڑیں بھی وہ کر سکے اپنی اس میں فیلڈ میں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ کل ایک حکومت آئی ہے تو ان کے ساتھ چینج ہو گئے، کل پرسوں دوسری۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں یہ اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آئی تھنک کہ یہ مور اور لیس یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں کہ پی ٹی وی، ریڈیو اور جو اس کی آؤٹ ریچ ہے اس کو بڑھانا، ماڈرنائز کرنا اکوپمنٹ وائز اینڈ ادر وائز۔ پاکستان کی امیج مارکیٹنگ اور جو پاکستان کی لابینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں، ایون اب مڈل ایسٹ میں اور ایشین کنٹریز میں، افریقہ میں، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے ہمارا جو جتنے بھی ہماری انسٹیٹیوشنز تھیں، جتنے بھی ہمارا پاس تھا، آپ جو کرنٹ ایشو ہے پی آئی اے کا یا ایئر لائن انڈسٹری کا ہماری، اب دیکھیں کہ یہ ایک وہ انسٹیٹیوشنز تھیں جو کہ پرائڈ آف پاکستان تھیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو، ہماری انسٹیٹیوشنز ہوں، ہماری بینکنگ، مطلب ہے کہ ہم نے بینکنگ مڈل ایسٹ میں ہم نے اسٹیبلش کی، ایئر لائن انڈسٹری اسٹیبلش کی، لیکن بدقسمتی سے جو وقت گزرتا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک سسٹمک وہ ایروژن ہوئی ہے ہمارے اداروں میں، اور لوگوں نے اپنی جو ہے آبجیکٹیو کو، یہ سارا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ کرتے ہیں وہ گورنمنٹس، جس میں کہ ایک جلدی پیسہ بنانا، شارٹ کٹس لینا، بجائے ایک ملکی سوچ رکھنا، ایک بڑی انڈیویجولسٹک سوچ بنتی گئی ہے، اور کلچر سے ہمارا رابطہ ہمارا دور ہوتا گیا، ہمارا لٹریچر سے جو کانٹیکٹ تھا وہ بھی ہمارا کافی ویک ہو گیا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ وی آر ان اے کائنڈ آف اے کیوس، لائک ہماری وہ جو ایک آئیڈینٹی ہے
وہ ہم نہیں بنا سکے. ایز اے ریزلٹ ہماری لائک ایکسپورٹس ہیں, ہمارا جو اسی آپ کا جو ایک سافٹ امیج ہوتا ہے وہ بھی ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائے. آپ کی ایمبیسیز, آپ کی جتنی بھی یہ پریس ہے, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, آپ کا جو فلم انڈسٹری ہے, آپ کی جو اور جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم نہیں پروموٹ کر پائے. ویئرز ہمارے دوسرے ممالک میں انہوں نے اس چیز کو بڑا افیکٹولی یوز کیا, اور اسی طرح وہ ایک مارکیٹنگ, ایک امیج, بیسیکلی آپ نے ایک امیج بنایا, ایک کریڈیبلٹی بنائی, اور اس کے بعد جو ہے تو ان کا وہ راستے ان کے لیے کھلتے گئے. لیکن ہم نے ایسی ایشوز میں اپنے آپ کو پھنسا لیا, ڈفرینٹ وارز میں, جو کہ جس نے کہ ہمارا بالکل سب کچھ تباہ کر دیا. اور ہم باہر جو ہے تو اس وقت ہمارا جو امیج ہے وہ بدقسمتی سے اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے, اور میں یہ بڑے فخر سے کہوں گا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان الیکٹ ہوئے ہیں, اور جب سے انہوں نے مختلف ملکوں میں لائک ڈیووس میں یا یونائٹڈ نیشنز میں جو بھی ان کی سپیچز تھیں, اور ایک ان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے, اس نے پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اس پہ بلڈ کرے. تو پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی کوشش ہے, اور ہماری ان کی جو ٹیم ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس امیج کو, اس اپرچونٹی کو, جہاں پہ کہ آپ کے لیڈر کی ایک رسپیکٹ ہو, جہاں پہ کہ لیڈر کو ایک سٹیچر ہو, ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہو, تو اس کے لیے ہمارے لیے اس وقت بہت ہی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو آگے لے جا سکیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو پرائم منسٹر کا انٹرنیشنل امیج ہے, اور میں خود چونکہ کانفرنسز میں ہوں, اور لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی ہم نے بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوائٹ کیا. میں ڈیووس میں تھا لاسٹ ایئر, اور جس طرح سے ہم نے لوگوں سے بات کی, پاکستان کو مارکیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں, جو ادارے ہیں وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا رول ہے, بٹ آپ کو پاکستان کہیں نظر نہیں آتا پورے ورلڈ اکنامک فورم پہ یا دنیا کے بڑے فورمز پہ. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی سامنے لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ امیج تو ایک ہے نا, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا اصل بات ہے. اگر آپ یوٹیلائزیشن نہ کر سکیں تو وہ آف کورس اپرچونٹی آپ کی لاس ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ جو اداروں کا آپس میں کولیبریشن ہے, ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے, وہ لانگ ٹرم نظر نہیں آ رہی, یا وہ اثرات اس کے نظر نہیں آ رہے, کیا آپ کا ویو ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوتھ آن دا فارن پالیسی اینڈ آن دا کمرشل سائڈ, یہ دونوں دے ورک ان ٹینڈم, مطلب ہے کہ ون فالوز another. پاکستان کا جو میرے نزدیک جو کہ ایک ایشو رہا ہے کہ آن دا اکنامک سائڈ, کہ ہم جو گلوبل ویلیو چین ہے ہم اس کا حصہ نہیں بن پائے. جب ہم ورلڈ کی ویلیو چین کا حصہ بن جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کئی ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. ان دا سینس ناؤ گیٹنگ, اس میں شامل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو ورک really hard to get in there, and that should be our objective, that how do we become part of the international جو ایک بزنس سائیکل ہوتا ہے, ایک ویلیو چین ہوتی ہے. ناؤ اس میں جو بھی ہیں, یہ اصل میں کیا ملکوں کو کیا چیز چلاتی ہے, وہ ادارے ہوتے ہیں. اب مثلا آپ کو اگر ایکسپورٹس کی اگر ٹریڈ میں دیکھیں تو آپ کا ایک جو ٹی ڈیپ ادارہ ہے جو کہ ٹریڈ پروموشن کا ایک بڑا اتھارٹی ہے, لیکن اٹ از آلموسٹ لائک امپلائمنٹ بیورو, مطلب ہے وہاں پہ لوگ ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, کام نظر نہیں آتا, وہ موٹیویشن نظر نہیں آتی ہے, وہ ملک کے ساتھ محبت نظر نہیں آتی ہے. موسٹ آف دا انسٹیٹیوشنز, ہم نے پہلے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, بیکاز جب تک لوگ ایک کامن آبجیکٹو کی طرح کام نہیں کریں گے تو ہماری چیزیں اسی طرح ہے وائر ہوں گی, اور وہی نظر آئے گا جو جن کا کہ ذکر آپ کر رہے ہیں. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ اوبیسلی تبھی پورے ہوں گے. اور آئی تھنک کہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر ہیں, بائی اینڈ لارج ان کو سارا پاکستان بڑی ان کی عزت کرتا ہے, ان کو ایک بڑا ان کو فالو کرتا ہے, چاہے ان کی پولیٹیکل پارٹی میں ہو یا نہ ہو. کم از کم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ پالیٹیشینز. ٹھیک ہے, تو ہی از آلسو ورکنگ ویری ہارڈ ٹو اچیو دیٹ. And I think that if we collectively and consistently ہم اس پہ کام کرتے رہیں تو I think we are, but I must assure your participants that our government is surely working on that. We have a lot of issues. We have capacity issues, we have commitment issues, we have every institution, even the bureaucratic
tier of our administration also is now lacking capacity. یہ ساری چیزوں کو انفارچونیٹلی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں کسی نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ کام نہیں کیا, انسٹیٹیوشن کو ڈسفنکشنل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی گئی ہے. تو لوگوں کے یہ جو ہوتے ہیں, I wouldn't use the word mafia, but I think یہ جو وہ ہیں جو ایک اس ملک میں جو ایلیٹ کیپچر ہوا ہے, اس کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے وہ بھی ہم نے توڑنا ہے. تو challenges are immense. So ہماری اس میں کمٹمنٹ میں کوئی وہ نہیں ہے, and I think that after 3-4 years we will be, if we talk again, we will be in a much better position than we are today. شبلی صاحب, آپ تو مافیا کا ورڈ یوز نہیں کر رہے, بٹ میں مافیا کا ورڈ یوز کر سکتا ہوں کہ مافیاز ہیں اور ہر جگہ پر ہیں, لیکن اس پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے گروپ میں اکثر ڈسکس ہوتا ہے, ساری سول سوسائٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں ڈسکس ہوتا ہے, کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو وہ چینج کے نعرے کے ساتھ آئی, اور جنہوں نے سپورٹ کیا اور ایون جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہر لیول پہ چینج ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جو آدھی سے زیادہ کیبنٹ ہے وہ ساری وہ پرانے چہرے ہیں جو 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے بیٹھے ہیں, وہ کسی پارٹی میں آج ہیں, کل کو کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایون آپ کے یہاں پی ٹی آئی میں بہت سارے کیپیبل لوگ ہیں جو میرے خیال سے انڈر یوٹیلائزیشن ہے, ان کو اپرچونیٹی دے دی گئی, بلکہ باہر کے لوگ آ گئے بہت سارے. اور 70% آئی تھنک, آپ میری کریکشن کیجیے گا, 65-70% لگتا ہے کہ وہ نان پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے. اب اس پہ ایک ویو یہ بھی آتا ہے کہ جی ہم نے باہر کے لوگ بھی لیے اچھی پرفارمنس کے لیے, بٹ ایک ویو اس پہ یہ بھی ہے, فیڈ بیک ہے, میں آپ سے سارے فیڈ بیک سے شیئر کر رہا ہوں اور اس پہ آپ کا ویو چاہتا ہوں کہ جو ٹیم ہے وہ بھی انکمپیٹنٹ ہے, اس کے اندر بھی بڑی ایک میسو ڈسرپشن کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو 2 سال کے بعد حالات ہیں اس میں پرائم منسٹر آف کورس ولنگ ہیں, آنیسٹ ہیں, سنسیئر ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, اور ہی از ون پرسن جن کو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے. لیکن کیا ٹیم انکمپیٹنٹ ہے؟ کیا اس تبدیلی کا جو نعرہ تھا وہ اپنی جگہ پر ہے, جو آپ کا مینیفیسٹو تھا اس پہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ چلے تھے وہ آج آپ کے ساتھ ہیں؟ تو یہ میرا ایک آپ سے سوال ہے اور اس پہ آپ کا مجھے کینڈیڈ ویو چاہیے. دیکھیں, یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور آئی تھنک یہ وہ سوال ہے جو کہ کئی لوگ سوچ رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے اگر وہ جو چینج یا جو ہم نے جن چیزوں کا لوگوں کو ہوپ دی تھی, جو لوگوں کو ہم نے ایک میں خواب تو نہیں کہوں گا, بٹ اٹ از لائک اے ڈریم دیٹ یو وانٹ ٹو ریئلائز, وہ ہے. اب شروع میں جو لوگ آئے ہمارے پاس, ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں شاید آپ کی بات درست ہو, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید ہم نے اپنا وہ حصہ نہیں ڈالا جو کہ ہمیں ڈالنا چاہیے تھا یا جس سے ہماری توقع تھی. یعنی جو پرائم منسٹر کی جو ان کا جو ایک ویژن تھا اور اس چیزوں کو چینج کرنے کا تھا, تو اس میں جو ان کی ٹیم تھی یا ٹیم ہے وہ شاید اپنا وہ حصہ نہیں ڈال سکی کہ جو اسے ڈالنا چاہیے. اب کیا میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کا ایک پرانا ورکر ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید یہ میری اپوائنٹمنٹ اس سمت میں ایک سٹیپ ہے جس میں کہ میں اس میں کیبنٹ میں آیا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں, خان صاحب کی بڑی جد و جہد ہے, اور وہ چند لوگوں کی انکمپیٹنس یا اس کی وجہ سے اپنے جو انہوں نے ایک اتنا بڑا چیلنج اور ایک بڑا ایک چیز حاصل کی ہے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عنقریب وی مائٹ سی مینی جو پارٹی پیپل جوائننگ دا کیبنٹ, اور جو اس وقت ہیں دے آلسو ول ہیو ٹو pull up their socks, so to say, in order to we have no reason, and we don't have this privilege to kind of undo or to slow down or to not to achieve the objectives that a political party, and obviously Imran Khan سے زیادہ کسی نے بھی کام نہیں کیا.
کوئی پارٹی میرے سمیت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کہ عمران جتنے کی انہوں نے محنت کی, جتنا اسٹرانگلی انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا. ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اس میں ایک تھرڈ پارٹی کا ایک وہ لانا, یہ ان اٹ سیلف, دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہیں, لیکن وہ چینج آ گئی ہے. پہلے کوئی ان لیڈرز کے بارے میں کوئی اس طرح کی ان کو اس طرح سے ایکسپوز کیا تھا جس طرح کہ عمران خان نے کیا ہے, اینڈ دین سبسیکوینٹلی ہز ٹیم. تو دیکھیں یہ جب اس قسم کی جب آپ اتنے بڑے چیلنجز سے آپ نبردآزما ہوں تو اس میں پروگریس تھوڑی سلو نظر آتی ہے, بیکاز یو نو اٹس جسٹ لائک اے ہیوج تھنگ موونگ. اس کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کو بڑی کم نظر آتی ہے, لیکن ایکچولی ایز اٹ از وی ہیو اچیوڈ سو مینی تھنگز وچ آر not tangible maybe, they cannot be seen, but we have achieved so many things. جس میں کہ جو پولیٹیکل وہ ہے ایک جو ایک پولیٹیکل کلاس تھی اس کا ایک کلچر میں ایٹ لیسٹ ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ یو نو اٹس ناٹ کہ جی یہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہوگا, یہ آپس میں باریاں لیتے رہیں گے. اور ایک ایسا وہ ہم نے ایک توڑ دیا ہے, وہ متھ توڑ دی ہے جو کہ شاید ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہی ہے لوگوں کو, لیکن اس ملک کو وہ پازیٹیولی افیکٹ کرے گی اور کر رہی ہے. تو ایسی کئی اور ایسے انیشیٹوز ہیں جو کہ جن کا جو وہ انٹینجیبل ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن آئی ایکسیپٹ کہ مے بی ہم نے وہ محنت نہیں کی ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے, لیکن ابھی ہمارے لیے جو ہے تو تھنگز آر ویری کلیئر. ناؤ وی آر ورکنگ آن ٹائم لائنز, ناؤ وی ہیو کلیئر آبجیکٹیوز ود ٹائم لائن. جو اس میں کرے گا ہی ول کنٹینیو, ادروائز چینج تو ہماری پارلیمنٹ میں کافی لوگ ہیں جو کہ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی کو بھی, میرے سمیت. اچھا, ایک سوال میرا آپ سے ہے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے خاص طور پہ اس گورنمنٹ میں کہ 7 بجے ایک منسٹر آ کے ٹی وی پہ ایک ایشو پہ ایک بات کرتا ہے اور 8 بجے کوئی اور آ کے کسی اور چیز پہ بات کرتا ہے. تو اس پہ ایک ریکویسٹ یہ ہے یا ایک ریکمنڈیشن ہے کہ خاص طور پہ جو اکنامک ایشوز ہیں, جو بزنس کے ایشوز ہیں, جو انویسٹمنٹ کے ایشوز ہیں, اس میں پرائم منسٹر کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ کوئی 2 3 4 لوگ ہوں جو اسپیسیفک ایشوز پہ بات کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک میڈیا پہ چیز نکلتی ہے اور آج کے دور میں وہ اس لیول پہ وائرل ہوتی ہے کہ اس سے ایک ملک میں افراتفری کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ ڈیبیٹ میں آ جاتی ہے, اور پھر اس کی کلیریفیکیشن شروع ہوتی ہیں, بٹ اس کا وہ امپیکٹ آلریڈی نکل چکا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا سلسلہ ہے, کیونکہ یہ چیز کنٹینیوسلی ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, بھنڈ ہو رہا ہے مسلسل, تو اس پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا. بالکل جی, یہ بالکل یہ ایک آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی. یہ ایسا ہوتا آیا ہے جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں جو بھی کام کیے ہیں تو بجائے اس کا کہ ان کو پازیٹیو جائے وہ الٹا نیگیٹو ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اسپیشلی پچھلے 10-15 دن میں تو خاص طور پہ یہ دیکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے یہی ابھی ہماری جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے جس کو کہ اتفاق سے میں آج ہی اس کو میں تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے, جس میں کہ بیسیکلی جو ایک ہر سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ, اگر لیگل ایشوز ہوں اس کے لیے ایک علیحدہ ہماری ٹیم ہے, جو اکنامک ایشوز ہیں اس کے لیے علیحدہ ٹیم ہے, پولیٹیکل ایشوز ہوں اس کے لیے علیحدہ ٹیم ہے, اینڈ یو نو ایوری بڈی وڈ بی اسپیکنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ وچ دے نو, اور جو کہ بالکل جو گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے, جو کنفرم پوزیشن ہے اس پہ, اور اس میں نہیں پڑیں گے کہ جی جلدی سے یہ خبر دے دیں یا ہم کوئی انکریکٹ خبر دے دیں. تو اس کو ابھی ہم نے بڑا سیریس نوٹس لیا ہے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی ہے, اینڈ آئی تھنک وی ول بی you will see marked difference. بالکل جی, بالکل. This is not about party, but it is, of course, it's the country, you know, ہمارا امیج وہ نہیں جاتا. تو اس سلسلے میں ہم نے, اب آپ دیکھیں گے ایک بڑا کلیئر ڈفرنس دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اچھا, ایک اور چیز جو اب اس وقت پورے ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے آفٹر 2 years آف دا کرنٹ گورنمنٹ آف PTI, کہ اب یہ پرسیپشن ہے, یہ ریالٹی ہے یا یہ پروپاگنڈا ہے, اس پہ آپ کامنٹ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ PTI, اور اس کو اس بات سے تقویت ملی جب آپ کے بہت سارے منسٹرز نے بھی اسٹیٹمنٹس دیے, اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دیے, اور کئی چیزوں کو ایکسیپٹ کیا کہ PTI کی جو پرفارمنس ہے, جو کلیمز تھے اس کے مطابق 2 سال میں وہ پرفارمنس نہیں آ سکی ہے. وہ ٹھیک ہے 5 years کا ٹینیور ہوتا ہے, لیکن آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزوں پہ بہت سارا مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور وہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو 2 سوال اس کے اندر میرے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوا, اور اس کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اگلے 3 سال کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر
प्रोजेक्ट्स हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, परफॉर्मेंस सारी बेहतरीन है, तो फिर कम्युनिकेशन फेलियर क्यों आया कि अवेयरनेस वो उस लेवल पे क्यों क्रिएट नहीं हो सकी पिछले 2 साल में। और ये मेरी नज़र में सिर्फ पॉलिटिकल जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो मीडिया है या सोशल मीडिया, ये सिर्फ उसका प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि जो न्यूट्रल लोग हैं, इवन कि जो पीटीआई के बहुत बड़े फैंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, इवन जो मतलब हर लेवल पे पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं, आज वो भी मतलब बहुत थोड़ा सा घबराए हुए दिखाई देते हैं और वो अपसेट नज़र आते हैं। और वो बहुत सारे हैं जो अभी भी होपफुल हैं, बट बहुत सारे हैं जो होप लूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी पेनफुल फॉर इंडिविजुअल्स लाइक मी। तो इस पे मेरा आपसे सवाल है कि अगर चीज़ें नहीं हो सकी हैं तो क्या स्ट्रेटजी है, और अगर कम्युनिकेशन फेलियर हुआ है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन फेलियर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस, कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ हुआ है। अगेन बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन फेलियर वी हैव नॉट बीन एबल टू tell or project all the things that we have done. Again, as I said, that one is the intangible and the other is intangible. There are institutional reforms, there are things that actually materialize at a certain time frame or in a certain way. अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, वहाँ पे despite the fact that it was the first time that we ever got into government, हमारे यहाँ शुरू में यही होता था कि ये हुआ, then we suddenly realized दैट इतने काम किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में कि अनप्रेसिडेंटेडली हमारी गवर्नमेंट को एक री इलेक्ट किया गया विद मच बिगर मेजॉरिटी। ठीक है, उधर आए, उधर भी हमारे कुछ वीकनेसेस थी, लेकिन जनरली लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और हमें बड़ा मैंडेट दिया कि अभी हमें वहाँ पे किसी कोलिशन पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट पंजाब, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हम एक ऐसी नेशन बन चुके हैं बदकिस्मती से कि हम अपने उसमें कुछ पॉजिटिव देखने की आदी नहीं रहे। एंड आई डोंट ब्लेम देम, हमारे तजुर्बे ऐसे हुए हैं कि हम कोई चीज़ पॉजिटिवली देख ही नहीं सकते। वी प्रॉब्ली हैव गॉटन यूज्ड टू सीइंग द ग्लास हाफ एम्प्टी रादर देन हाफ फुल। आई एग्री विद यू। अब कोविड है फॉर एग्जांपल, अब कोविड को आप देखें कि जी आप सारे दोस्त जो भी हैं बाहर भी रह रहे हैं, जिस तरह के उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के वहाँ की उनकी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, रोबस्ट इकोनॉमीज़। अब पाकिस्तान को देखें जी, जिस तरह से हमने डिस्पाइट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट कि जी ये हो गया वो हो गया, हमने हमारे जो लॉसेस हैं वो उतने नहीं हैं जितने के और मुल्कों के हैं। बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि जी हम इसको फुली लॉकडाउन नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट, इट्स नॉट सस्टेनेबल। आप मुझे बताएं, वो लोग जो कि ये बात करते थे कि जी ये लॉकडाउन होना चाहिए, तो आया हमारा वो सिस्टम है, आया हम चाइना हैं, आया हम कोई और यूरोपियन मुल्क हैं, उनके देखें हॉस्पिटल्स किस तरह से उनकी स्टोर्स पे रन हुआ, उन पे काफ़ी मसाइल हुए, डेथ्स हुई। पाकिस्तान में जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो है वो नहीं हमारी इफ़ेक्ट हुई, हमारी जो खुराक थी वो पूरी रही। लोग उस तादाद में, अल्लाह का शुक्र है कि वो डेथ रेट हमारे नहीं है। हमारे साथ ही में इंडिया है जिसने कि एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से आज इंडिया बोथ इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज इन्फेक्शन वाइज जो है तो काफ़ी मुश्किलात में है। तो हमने ये जो है जिस तरह अब हमारी जो IMF ने जो प्रोजेक्शंस किए हैं कि और मुल्क हैं जो जिनकी GDP ग्रोथ नेगेटिव -6, -4, -3, -8 इस तरह की हैं, पाकिस्तान को एक किस्म का रिवाइज़ किया है कि जी 0.04 से 1.1 का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जिस तरह के हमने अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को, गरीब लोगों को पैसे पहुँचाए, इसका भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है या और मुल्कों में। और ये एक ऐसी वो बात थी जिससे कोई बेस लाइन तो थी नहीं, मतलब है कि आपके पास तो कोई ऐसा डाटा था ही नहीं जिसकी बेसिस पे आप प्रोजेक्ट करें। NCOC बनाई एक बड़ी, यानी इससे बड़ा क्राइसिस कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल में कि अगर अनलेस एक एटॉमिक खुदा न खासा वॉर हो, कोविड इज़ लाइक दैट। ठीक है ना जी, उसको जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने हैंडल किया है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड वी बिकॉज उसमें ये था कि हमने एक बैलेंस करना था बिटवीन द लाइव्स एंड द लाइवलीहुड। ठीक है, और दैट थिंग वर्कड।
and I think that inshallah we'll come out of it less damaged than many other countries. تو لیکن your point well taken. دیکھیں we have to, اس میں چوائس نہیں ہے, بیکاز اصل چیز کیا ہے, وہ ہوپ ہے. ہوپ جو کہ آپ کی جب ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو پھر ریسٹور ہونے میں صدیاں لگتی ہیں. مطلب ہے کہ وہ اپنے لائف ٹائم میں آپ, میرا خیال ہے کہ پھر وہ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا, بیکاز آئی ہیو فل فیتھ ان دا پرائم منسٹر, not because it's a political statement, but I really believe میرا اگر آپ سی وی دیکھیں, مجھے اس میں پالیٹکس کا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. People like me joined politics because of Imran Khan. That's why we are here. تو اگر ایسی لوگ ہوں گے جو کہ ایسے لیڈر ہوں گے جو کہ اس ملک کو آگے دکھانا چاہتے ہیں, تو کم از کم ہم جو ملک ہمیں ملا تھا ہم اس سے بہتر چھوڑ کے جائیں گے, خراب کر کے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں اور بہت ساری پارٹیوں میں پچھلے, میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ 10-15 سالوں میں اچھی ایڈیشنز ہوئی ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اور یہ ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہے. اور آئی تھنک کہ سول سوسائٹی کو, ایجوکیٹڈ کلاس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, بیکاز کہ ایک طرف ہم کرٹیسزم تو بہت کرتے ہیں, لیکن سولوشن یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس کا پارٹ بنیں, اور ضرور نہیں کہ آپ کمپلیٹلی جوائن کر کے کریں, بٹ آپ ایک پروسیس کا پارٹ ضرور ہوں. اس حوالے سے میری ایک چیز اور یہ ہے کہ پاکستان کی دیکھیں اپرچونیٹیز بہت بڑی ہیں, اور ایک چیز کم از کم میں اس کو ہر فورم پہ اٹھاتا ہوں, پاکستانی ڈائسپورا جہاں پر ہوتا ہے یا پاکستانی کمیونٹی جہاں پر ہوتی ہے, کہ اس ملک کے جو بھی بڑے مسئلے ہیں, بڑے ایشوز ہیں, 10, 12, 15, 20, اس میں کچھ اپرچونیٹیز ہیں, کچھ چیلنجز ہیں, اس پہ سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو, کنسرن اسٹیک ہولڈرز کو, اداروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور میری مراد صرف اس حکومت سے نہیں ہے, یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, بٹ اگر آج یہ حکومت ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. بیکاز کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کے بڑے ایشوز پہ ایک اس پہ نا, جیسے کشمیر کے ایشو پہ آپ ہمیشہ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر بہت سارے بڑے مسئلے ہیں, ڈیم کا ایشو ہے, انرجی کا ایشو ہے, اکانومی کا اوور آل ایشو ہے, کیونکہ دیکھیں ہم ایکسٹرنل ورلڈ سے صرف اسی وقت فائٹ کر سکتے ہیں, اسی وقت کمپیٹ کر سکتے ہیں جب انٹرنلی ہم اسٹرانگ ہو. وداؤٹ انٹرنلی اسٹرانگ پاکستان وی کانٹ کمپیٹ ود دی مطلب ریجنل پاورز اور دی سپر پاورز. تو پاکستان کی رسپیکٹ بھی اسی میں ہے, پاکستان کتنی بھی فارن پالیسی میں کچھ بھی کر لے, لیکن اگر انٹرنلی اسٹرانگ پاکستان نہیں ہے, اور انٹرنلی اسٹرانگ آپ صرف اکانومی سے ہو سکتے ہیں, باقی چیزیں خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کی کوئی سوچ, بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کولیبوریشن ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا, اس کو ہمیشہ جھکنا ہوتا ہے, اور ویسے بھی کوئی انسان بڑا ہوتا ہے اس کے جھکنے سے اس کی عزت بڑھتی ہے, کبھی کم نہیں ہوتی. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کئی جگہوں پہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہوتا ہے. آپ جیسے بہت سارے سینسیبل لوگ پارٹی میں ہیں جو بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے, صرف آپ نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو لگتا ہے کہ وہ نمبر گیم کے لیے, ایک قیادت کے سامنے آنے کے لیے, اور وہ بہت زیادہ پھر ایگریسو ہو جاتے ہیں. اور آف کورس تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے, ان کے بھی اچھے لوگ ہیں اور ان کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری پارٹی ایفیلیشن بعد میں ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں. پاکستان از آر پرائم پارٹی. پاکستان ہے تو یہ ساری پارٹیز بھی ہیں, یہ سارے ادارے بھی ہیں, میں اور آپ بھی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسا ڈائلاگ اگر شروع کیا جائے جس میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی ہے یا اور بہت سارے ادارے ہیں جو بھی کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں, سول سوسائٹی کو انگیج کریں, یہ ایک ایکسرسائز ہونی چاہیے. بیکاز کہ دیکھیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے, کووڈ تو ابھی آیا ہے نا, یہ نکل جائے گا, لوگ آگے بڑھ جائیں گے. ہم کہاں کھڑے, ہمارا 2.5 کروڑ جو بچہ ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے اس وقت, اس کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. این جی اوز کچھ بھی کر لیں, وہ این جی اوز ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں کام کر سکتی ہیں. ہمارا جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے وہ ایکسپوز ہو گیا, پچھلے 72 سال میں کام ہی نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے وہ کرائسس بڑا تھا, لیکن آپ کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. تو اگر آج ہم اس کو بیٹھ کے ڈیولپ نہیں کرتے, اگر ہم پولیٹیکل بلیم گیم پہ چلتے رہتے ہیں ایز نیشن, میں آپ سے ایز نیشن بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر پارٹی, بٹ ایز نیشن, میں پاکستانی ہوں, آپ پاکستانی ہیں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ یا آپ کی کیا سوچ ہے, اور اس پہ کوئی ایکشن آپ لیں, آپ انیشیٹ کریں. اور دیکھیں ایک آپ کو فیڈ بیک اور دوں کہ حکومت وقت اگر 4 جگہوں پہ کوپریٹ کرتی ہے نا, بے شک اپوزیشن اگر اس کو کرٹیسائز بھی کر رہی ہے تو وہ کرنے دیں آپ کرٹیسائز, 2 ہفتے میں چیزیں خود بخود کلیئر ہوں گی اور اپوزیشن خود بخود ایکسپوز ہوگی. تو میرا کم از کم ایز کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ میرا کم از کم یہ ایک ویو ہے
کہ ہمیں اس نظر سے اس ملک کو دیکھنا چاہیے، بیکاز کہ آج ہمارے پاس یہ 4 6 8 سال ہیں، اگر ہم نے یہ ٹائم ضائع کر دیا تو وی ول مس دا بس، وی ول مس دا ٹرین. دس از مائی فیئر ایز دا کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان. دیکھیں آپ نے جو باتیں کی یہ تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. اب جو ہوتا کیا ہے کہ بنیادی طور پہ جب آپ کی ہیڈ دس بین دا اونلی ریزن یس دین یو نو یو وڈ ہیو سیڈ کہ یہ ایک وجہ ہے اور اس کو ہم بالکل ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نارملی جب ایک پولیٹیکل سسٹم یا ایک جو معاشرہ ہے وہ اس کی اگر بنیاد رول آف لاء پہ نہیں ہے، اور وہ جب رول آف لاء پہ نہیں ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ یا دھونس کے ذریعے یا دھمکی کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، یا آپ کو ہرس یا آپ کو لالچ یا آپ کو انٹائسمنٹ کے ذریعے ہوگی. تو لوگ ہمیشہ ایک پولیٹیکل پیٹرنیج ڈھونڈتے ہیں بیکاز ان کو لاء پہ اعتبار نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بالکل ہمارے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں ہمارے جو وہ ہیں، اور اگر آپ گھر میں اسٹرانگ نہیں ہوگے آپ باہر اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو اس میں طے ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ آیا کہ یہ سوچ صرف ہماری ہے یا ہونی چاہیے، یا یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بینگ دا گورنمنٹ ہم نے وہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے بیسک ایشو پہ کمپرومائز کر جائیں، جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا، ایون کووڈ کو پولیٹیسائز کیا، جس میں کہ وہ سندھ میں جاتے تھے، ہماری ایک انکلوسیو کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ایک باڈی این سی او سی تھی، وہ باہر جا کے پولیٹکس شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے وہ کریں گے، لیکن دیکھیں یہ تو کوئی بھی سوسائٹی جس میں کہ جزا و سزا کا نظام نہ ہو، جس میں کہ اس ملک کو جس طرح سے پلنڈر کیا گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یعنی لوگ اسکوٹر پہ آئے تھے اور وہ اب جہازوں کے مالک ہو گئے ہیں. بھئی کیسے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو بڑی محنت بھی کی ہے لائف میں، ہمارے لیڈر نے بھی کیا ہے. سوال کا جواب یہاں پہ کوئی دینا نہیں چاہتا. جب اس قسم کا ماحول ہوگا تو وہ اگر ہائی جیک کریں گے اپنی جو انہوں نے ویلتھ بنائی ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اگر اپوزیشن والے اگر وہ کریں گے تو ہم اگر سونے کے بھی بن جائے نا وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جس طرح خان صاحب نے کہا کہ آج وہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ان کی جو یہ ہمارا جو یہ سٹینڈ ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، دین یو نو عمران خان کین رول فار 20 ایئرز اینڈ دل سے کہ جی اس سے بڑا لیڈر کوئی ہے نہیں. اب یہ ایک وہ کال ہے، اس میں کافی بحث ہو سکتی ہے کہ جی چلیں آپ نیچے ہو جائیں، جس طرح آپ نے کہا بھی جھک جائیں، لیکن ہم مطلب ہے ہم اپنے جو ہمارا جو بنیادی نظریہ ہے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وہ چیزیں جو کہ اس ملک کی بدحالی کی وجہ بنی ہیں اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. ہاؤ کین وی موو فارورڈ اف وی ڈو ناٹ فرسٹ ایکسیپٹ کہ دس از رانگ. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے جو پرائم منسٹرز تھے وہ کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے اثاثے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں تو توانوں کی. دوسرے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسے ڈال دیے ہیں تو اس میں وہ تو اس کی ذمہ داری. یہ ایک پرابلم ہے اس میں. اس کو جب تک یہ پولیٹیکل کلچر جو کہ پیسے سے جڑا ہوا ہے، جو اپنا جزا اور سزا حساب، اب آپ نے پرائم منسٹر پہ مقدمہ کیا، انہوں نے اپنی وہ دے دی، منی ٹریل دے دی، قصہ ختم ہو گیا نا. ہمارا سوال یہ کہ 2-3 سوال ہیں ان کے آپ جواب دیں، کورٹس کو دیں اور ہم بھی لیٹس موو فارورڈ. لیکن وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ کہیں کہ جی جو میری جو چیزیں ہیں اس کو کوئی آپ ٹچ نہیں کریں گے، مجھے آپ ٹچ نہیں کریں گے، باقی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک یس آئیڈیل سرکمسٹانسز میں تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن پیپل ہیو ٹو پے فار وٹ رانگ دیٹ دے ہیو ڈن. ہم چلتے ہیں چائنا انڈیا ٹینشن جو اس وقت چل رہی ہے. دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، پاکستان نیبر ہے. 3 نیوکلیئر پاورز اس ریجن میں، دا موسٹ ڈینجرس ریجن ان دا ورلڈ. جی پاکستان کا کیا اسٹینڈ ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح اب آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اوور آل جو BRI سے لے کے سی پیک پہ جو امپیکٹ ہے، اس کا جو پاکستان پہ امپیکٹ ہے، اس کا جو کشمیر موومنٹ پہ امپیکٹ ہے، اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں بدقسمتی سے جو انڈیا کا پچھلے 1 سال 2 سے خاص طور پہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس سال 1.5 میں بہت زیادہ، جس میں کہ پلوامہ اور یہ سارے واقعات جو ہے تو ہمارے سامنے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت آؤٹ آف سنک ہے ود دا ہول ورلڈ. جس آئیڈیالوجی کو وہ پرسو کر رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی صرف ہمیں ہسٹری میں ہٹلر اور اس قسم کے لوگوں میں ملتی ہے, اور بدقسمتی سے ڈیو ٹو اکنامک اور کنسرنز اور پریفرنسز جو دنیا ہے, جو ورلڈ کمیونٹی ہے, جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں, وہ انفارچونیٹلی وہ دے آر ناٹ فورتھ کمنگ. ان کی اس میں میں سمجھوں گا کہ بہت ایک ڈس اپوائنٹنگ ان کا سٹینڈ رہا ہے, جس میں کہ انڈیا نے جس طرح کشمیر میں جس طرح لوگوں کو انہوں نے قید رکھا ہوا ہے اور جس طرح سے انہوں نے انیکس کر دیا ہے, یہ ساری چیزیں پورے ریجن میں انسٹیبلٹی کو پروموٹ کرتی ہیں, اگنائٹ کرتی ہیں, اور انڈیا ہیز بیکم دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو دا پیس آف دا ریجن, اور جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے سب سے ڈیسٹیبلائزنگ ایک ایکٹر بن گیا ہے. اب ایسی صورتحال میں اوبیسلی پاکستان has always been very close to China, and as the day passes our relationship is getting more entrenched. Our economic and political views, there's a lot of commonality, and I think that we have to obviously, in order to safeguard our territorial integrity, our political stands on different issues, we count on the strong friendship and relationship with China. تو we would like کہ انڈیا کو ایکسپوز کیا جائے, اس کو, اور ایکسپوز ہم سے زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کر سکتی ہے, اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو play that role, so that like the way Indians are behaving these days especially, تو وہ تو لگتا ہے کہ they are not, it has become a rogue state. بٹ لیکن دیکھیں سیکیورٹی کونسل میں جو ان کو ووٹس ملے ہیں 184 ووٹس, آپ کی ساری مسلم کنٹریز نے ان کو ووٹ کیا ہے, اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں یہ تو اگین ہر ملک جو ہے نا, دیکھیں یہ ایک, میں اس کا یہ میری اب اگین ذاتی رائے, آپ نے مجھے ذاتی اس میں کیپیسٹی نہیں بلایا, لیکن آئی ووڈ لائک کہ دیکھیں ہمارے پرابلم یہ ہے خاص طور پہ ہم پاکستان میں کہ ہم ذرا اوور پلے کرتے ہیں اپنے مسلم بردرہڈ کو, ہم ذرا بہت اوور پلے کرتے ہیں کہ وی آر اے کمیونٹی, وی آر, ہمارا ایک ریلیجن ہے, دیٹس فائن. یورپ کا بھی کئی ممالک ہیں ان کی بھی سملر ریلیجن ہے. دیکھیں ہر ملک کی اپنی اکنامک پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتی ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز بردرہڈ اور فرینڈشپ امنگسٹ نیشنز, دیر آر انٹرسٹ. آئی ایگری. ٹھیک ہے, ہم لوگوں میں یہ ایک جنرل ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ہیں. وائی شوڈ وی کاؤنٹ آن اسلامک؟ ٹھیک ہے, وی آر دیئر ممبرز, وین اٹ سوٹس them and us things will happen. If not, we cannot just count کہ وہ ہمارے لیے اٹھ کے ہماری انٹرسٹ کے لیے وہ بات کریں, وہ نہیں ہوگا. ہر ملک نے اگر ان کو ووٹ دیے, ایک تو یہ کہ اس کا جو میکنزم ہے وہ ذرا تھوڑا سا کافی پروسیجر ہے, جو کہ آپ پتہ نہیں کتنے سال پہلے آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہو, ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ ہم اس وقت ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, تو اس میں یس ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھے وہ بالکل, اسپیشلی ابھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگین ڈپینڈز آن دا لیڈر. اگر آپ کا لیڈرشپ اچھا ہے, ہم نے بڑی پروگریس کی ہے اپنے فارن ریلیشنز میں, ہماری سکسیسز ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ اگین until unless we become economically independent we will be politically independent, اور ہماری جو فارن پالیسی ہوگی وہ ریفلیکشن ہوگی ہماری انٹرنل حالات کی, ہاؤ اسٹرانگ وی آر. ایسے ملک ہیں جو کہ چھوٹے ملک ہیں, ہم سے کئی گنا چھوٹے ہیں, کئی گنا, لیکن ان کی ایک پاور ہے, اکنامک پاور ہے, ان کی ایک انٹرنل اسٹیبلٹی ہے, جس کی بیسس پہ ان کا جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کا رول ہے وہ کافی افیکٹو بھی ہے اور وہ وزن بھی رکھتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرنا ہے, ڈیپینڈنٹ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں ہم آئے اور ہماری جس طرح اکنامک کنڈیشن تھی, again it's like you are 10 feet deep, and if now we have brought it up to ground level, that itself is a big achievement, you see, and we have to build on that. So everything, you should compare with the baselines as to where we were, where we are, and where we want to go. So usme there is lot to be desired, there is lot to I think that
we can do much better, or we should do much better because there is no choice. اگر کسی بھی طرح سے خدا نخواستہ ہم نہیں کامیاب ہوئے تو یہ it would be a very very big tragedy in the history of our politics. In 2020 actually world completely changed, اور آف کورس جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے, وہ ریلیجن پہ بیس نہیں کرتی, نہ کرنی چاہیے. تو پاکستان کو آئی تھنک کہ اس لائن پہ فالو کرنا چاہیے, نکلنا ہوگا. سعودیہ کے حوالے سے آپ کا کیا وہ ہے؟ سعودیہ ہم سے ناراض چل رہا ہے, کیا سلسلہ ہے؟ اور میں اس سوال کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ کچھ تو اطلاعات تھیں, لیکن یہ کہ آف کورس آئی ایم ناٹ دی ایکسپرٹ آف, نہ مجھے انسائٹس پتہ ہیں. لیکن لاسٹ اکتوبر کو جو فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو ہوئی جس میں 2018 میں پرائم منسٹر عمران خان واز دا کی نوٹ اسپیکر, تو اس سال آئی اٹینڈیڈ, دیر ور 5000 ورلڈ لیڈرس, اور اس میں دنیا بھر کے ہیڈ آف اسٹیٹس تھے, فائنانس منسٹرز تھے, کنگز تھے, بہت سارے لوگ تھے. آؤٹ آف 301 اسپیکرس there was not a single Pakistani speaker. There were hardly 10-15 Pakistani diaspora person. I was only one from Pakistan. There was no one from Pakistan government. There was no speaker from Pakistan, neither from the government, neither from the business side. Despite our Prime Minister was the keynote speaker, there was a clear signal that maybe the situation is not good, or maybe our foreign policy was not, our lobbying was not effective. بیکاز ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, سعودی گورنمنٹ ہوسٹ کر رہی ہے, دنیا آئی ہوئی ہے, 100+ کنٹریز آئی ہوئی ہیں, 5000 ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ کا 301 میں سے ایک بھی اگر اسپیکر نہیں ہے تو وہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. کیا آپ کا ویو ہے سعودیہ اور پھر ایک یو ایس کے حوالے سے, کیونکہ چائنا انڈیا میں آلریڈی کور کر چکے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک سعودی عرب کے ساتھ تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پرنس سلمان آئی بھی تھے 1 سال پہلے, یہاں پہ انہوں نے دورہ کیا, اور بڑے انہوں نے جو ٹرمز استعمال کی جس میں کہ لائک ہی وڈ بی دی ایمبیسڈر آف پاکستان, اس قسم کی چیزیں جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں. اور پھر اسی طرح جو انہوں نے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ سعودی عرب نے جو ہمیں آئل فیسلٹی دی, ڈیفرڈ پیمنٹس کی, اور اسی طرح جو ایک اکنامک ایک پیکیج تھا جس میں کہ گوادر میں پروجیکٹس وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی چیز, تو وہ اس لحاظ سے تو ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ کافی وارم ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ جو قیدی تھے پاکستانی قیدی, ان کا بھی ان کا ذکر کیا, وہ بھی اس میں بھی پیش رفت ہوئی. آئی تھنک کہ جو سعودی عرب یا جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مے بی دیٹ واز بیڈ مینجمنٹ آن پارٹ آف, آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز, بٹ آئی تھنک کہ it is quite possible that might have happened, which should not happen. I don't know the details, but I think that what you are saying... I personally shared with the Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi Sahab also, and he was also shocked and he was surprised. But I shared with the Commerce Minister also, who is Investment Minister, where despite even I sent the complete details to him just after the summit when I was in Riyadh. And because this was disturbing as a Pakistani, اور جو ہمارے investment bankers آئے ہوئے تھے, جو diaspora کے لوگ تھے, they were also upset کہ amongst the 5,000 persons there was not a single Pakistani. This was in Saudi Arabia, this was not any European country. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس, ہمیں اس قسم کے سچویشنز میں ہمیں یہ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں ایز اے نیشن. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پارٹی اور وچ گورنمنٹ. یہ وی آر انفارچونیٹلی ہم میں کچھ کمپلیسنسی زیادہ ہے, یا ہم چیزوں کی اس طرح پیشنیٹلی اس کو ہم پرسو یا فالو اپ نہیں کرتے ہیں جس طرح کے اور ممالک کرتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمارے ہمسائے ممالک ہیں وہ ان معاملوں میں جو ہے تو کافی بہتر کام کرتے ہیں. اور یہ ہماری ایمبیسیز کا وہ بھی شو کرتا ہے ان کی جو لیک آف انتھوزیازم ہے, اور ایک جنرل ایک ہمارا جو ایک ہے کلچرل وہ انکلینیشن ٹورڈس کمپلیسنسی اینڈ ایٹ ٹائمز ناٹ فوکسنگ آن دا ڈیٹیلز اور دا امپورٹنس آف ایونٹس. یہ سارا ایک اس کا ایک کمبینیشن ہے. کلوزنگ پہ جانے سے پہلے 2 ایشوز کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ایک اس میں کراچی کا ایشو ہے. کراچی, آئی ایم آلسو بلانگنگ فرام کراچی. سینسس جو ہے وہ 16 ملین رپورٹڈ ہے, اور اس پہ ساری پارٹیز کا ہم نے ریوائونگ کراچی ڈائلاگ کیا تھا 2017 اکتوبر میں, جس میں ڈاکٹر عارف الوی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. 6 پولیٹیکل پارٹیز جو ٹاپ ہیں وہ تھیں. پی ٹی آئی کو ڈاکٹر عارف الوی نے ریپرزینٹ کیا تھا.
ایک یونانیمس وہاں پہ ڈیسیجن تھا کہ 25 ملین پلس آپ کی پاپولیشن ہے اور ایکچوئل پلے جو آپ کے پیپرز پہ ہے وہ 16 ملین ہے. تو ایک تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ سینسس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے 9 ملین ہیومنز ہی مسنگ ہیں تو آپ کیا پلاننگ کریں گے کسی شہر کی. اس کے جو بھی ریزنز ہیں جو بھی بیک گراؤنڈس ہیں آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. دوسرا اوور آل اگر آپ دیکھیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے 6 7 8 سال سے چل رہا ہے اور اسی لیے ہم نے ریوائونگ کراچی ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹھایا تھا ایک پبلک ایڈوکیسی کیمپین ہم نے رن کی تھی ایک کنسٹرکٹیو مینر میں اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا ایک چھت کے تلے 2 دفعہ ہم نے ایسا کیا تھا. کراچی کا انفراسٹرکچر کولیپس ہو چکا ہے. سیوریج کا آپ سسٹم دیکھیں کچرا دیکھیں پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو کچی آبادیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا تو ہر بہت ہی ایک برا حال ہے لیکن اچھے علاقوں میں جو کراچی کے ویل آف علاقے کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں گٹر کا پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے. ابھی بارش ہونے والی ہے اور اس سال کا 20% زیادہ فور کاسٹ ہے اور آپ کے نالے جو ہیں وہ صفائی نہیں ہوئی ہے تو وہ اربن فلڈنگ کا وہاں پہ ایک بڑا وہ ہے اور جو لوکل انتظامیہ ہے وہ آلریڈی اناؤنس کر چکی جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آئی تھنک کہ اگلے 2-4 دنوں میں بارش وہاں پہ شروع ہو رہی ہے. کراچی کا کیا دیکھتے ہیں اتنی بڑی سٹی ہے فائنینشیل سیکٹر آف پاکستان ہے ہم کسی کو بلاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم مخصوص جگہوں کے علاوہ ہم ان کو لے کے نہیں آ سکتے کہیں پہ. اور کراچی کی لائف آج بھی کراچی سب کو ڈائجسٹ کر رہا ہے کراچی آج بھی سب کو پال رہا ہے. ہر مہینے سوائے اس کووڈ کے 3-4 مہینوں کے ہر مہینے کراچی میں دوسرے شہروں دوسرے صوبوں کے لوگ آتے ہیں. تو کراچی کی ایپیٹائٹ ہے کراچی ہارزونٹل ورٹیکل ہر طرح سے پھیل رہا ہے. یہ کم از کم 25 ملین پلس کی پاپولیشن ہے. گورنمنٹ کو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹانس لینا چاہیے اور انفارچونیٹلی سوائے 2-4 لوگوں کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بڑا مایوس کیا ہے. ہم نے ان کو وہاں پہ ووٹ دیا ہے. جو لوکل وہاں پہ بلدیاتی سلسلہ ہے وہ وہاں پہ کامیاب نہیں چل رہا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہاں مطلب کراچی کو کوئی اس وقت اون نہیں کر رہا ہے. آپ یقین کریں علاقوں میں آپ کو ایم پی ایز نہیں ملتے ہیں سوائے سوشل میڈیا کے کہیں دکھائی نہیں دیتے. میں آپ کو بڑا کینڈڈ ویو پبلک کے سامنے دے رہا ہوں اور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ بڑے سیریس ہیں. انہوں نے اپنا شوکت خانم بھی وہاں پہ بھی اسٹارٹ کیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہے. اس میں لگیں گے بھی 3-3.5 سال. آئی ایم دی پارٹ آف دی ایڈوائزری بورڈ آلسو. لیکن کراچی کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک پیچھے ڈائنامائٹ ہے اور یہ ایک فیلر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹائم کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد شاید وہاں پہ سول انریسٹ شروع ہو جائے. اور یہ میں آپ کو بات ہوا میں نہیں کہہ رہا بڑے میں آپ کو سارے فیڈ بیکس کے بعد ساری کیلکولیشنز کے بعد یہ میں آپ کو سارے ڈسٹرکٹس کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف موو کر رہے ہیں جبکہ پوٹینشیل بہت ہے. آپ کا کیا ویو ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ کیا ایکشن لینا چاہیے اور میرے خیال سے وار فوٹنگز پہ لینا چاہیے. میری اس سلسلے میں آپ کے گورنر سے ہی بات ہوئی واز ویری پازیٹیو آلویز ویری کنسٹرکٹیو اور آف کورس گورنر کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن اینی مور. تو کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کراچی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایک اکنامک ہب ہے اور کراچی میں جو ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک رول ہے پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور انڈسٹری میں اور ہر اسپیکٹ میں وہ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. کراچی ایک اس ملک کا پہلے دار و خلافہ بھی تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہم نے تو آپ کو معلوم ہے کہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو صوبوں کا سلسلہ ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ ایک واحد گورنمنٹ ہے جو کہ اس کا جواب دے سکتی ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ نہ صرف ابھی ہے بلکہ کافی دہائیوں سے ان کی گورنمنٹ ہے. اب آپ کراچی ہے اب اگر آپ سندھ کو لے لیں تو اس میں کیا ہے کراچی ہے اور باقی جو ایک اربن سندھ لے لیں اور ایک رورل سندھ لے لیں. آپ لڑکانہ چلے جائیں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہاں پہ یہی تو ہماری بیسک جو وجہ اختلاف ہے اور پارٹیز کے ساتھ کہ جی انہوں نے کوئی یہ اتنے عرصے کے اگر آپ بجٹس دیکھیں پچھلے 10 سال کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ پھر سوال تو بنتا ہے آپ پوچھیں کہ جی جن چیزوں کا آپ تو نتیجے کی یو آر ٹاکنگ آف دا ریزلٹ. So what were the reasons and what are the causes that we have to address? What is PPP government doing for Karachi? Is Pakistan Tehreek-e-Insaf? Yes, they have given us 14-15 seats. ہم فیڈرل لحاظ سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن جو مین رسپانسبلٹی ہے جو آپ نے روڈز کا کہا سیوریج سسٹم کا کہا آپ نے اور یہ جو ہے تو یہ تو لوکل باڈیز اور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے
یہ سوال تو سعید غنی سے پوچھنا چاہیے, بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہیے, آصف زرداری سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو سندھ کے لوگوں نے پچھلے 30-40 سال سے آپ کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا, آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اگر ہماری حکومت سندھ میں آئے تو پھر اگر یہ چیزیں ہوں تو آپ ہم سے گلہ کریں, لیکن اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ بالکل اسکوئرلی رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی بنتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ وی آر پاسنگ دا بک, یہ فیکٹ ہے, دے ہیو دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, ہم تو وہاں پہ اگر دیکھیں, اگر وہاں پہ ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اگر ہم وہاں پہ کوئی ٹائیگر فورس بناتے ہیں وہ اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو تھنگ از کہ جو سندھ کا جو ایشوز ہیں, پھر کراچی کے ان پرٹیکولر, کنسیڈرنگ کہ ہم سارے پاکستان کے کسی نہ کسی فیملی کے کوئی نہ کوئی شخص کراچی میں ہے, تو ہمارا وہ تو بنتا ہے ہم اپنی فیڈرل سائٹ سے یس ہم پوری وہ کریں گے, جو بھی ہمارا حصہ بنتا ہے ہمیں وہ ڈالنا چاہیے, ہم ڈال بھی رہے ہیں. لیکن یہ سوال بیسیکلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کراچی. واٹ اباؤٹ دا لوکل باڈیز, جو آپ کی وہاں پہ لوکل سٹی گورنمنٹ ہے, جی جی, اس کا کیا آپ کا ویو ہے؟ نہیں دیکھیں, سٹی گورنمنٹس تو جو بھی ڈیموکریسی ہے اس کی تو لنچ پن ہی ہوتی ہے لوکل باڈیز. لوکل باڈیز کے الیکشن, یہ اگین اٹس اے لوکل سبجیکٹ, لوکل باڈیز الیکشنز ہونے چاہیے. ہم تو باقی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں ہم اس کی تاریخ کر رہے ہیں, لیکن سندھ میں جو ہے دے آر وہاں پہ ایم کیو کی حکومت اور پیپلز پارٹی, سو ان کو چاہیے کہ دے شوڈ کنڈکٹ فریش الیکشنز اور وتھ کلیئر. اور دیکھیں ہم نے تو پچھلی اس میں ایک ذکر یہ بھی کیا ہے کہ پروونشل فائنینس کمیشن کو بھی فعال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پروونشل فائنینس کمیشن ہوگا تو اس میں ایک یونیفارم ڈیولپمنٹ ہوگی اور ہر ایک کو اپنے اس کے مطابق اس کا وہ ملیں گے. ہم نے ریوائونگ کراچی جو ڈائلاگ کیا تھا 2017 میں, اس کی ریکمنڈیشنز میں پروونشل آپ کا فائنینشیل کمیشن کا اس میں شامل تھا. 2-3 چیزیں میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کلوزنگ سے پہلے. ایک تو ریکویسٹ یہ ہے, جو آف کورس ضروری نہیں کہ وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکے, بٹ ایک بڑا ایک جو ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے نا, اس کی طرف سے یہ فیڈ بیک سب آتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا, اور وہ پرائم ٹائم میری نظر میں 7 بجے نہیں ہوتا, وہ شام 5:30-6 سے شروع ہو جاتا ہے اور رات کو 12 بجے تک. اس میں سارے پولیٹیکل ٹاک شوز پہ پابندی لگا دینی چاہیے, کیونکہ جو یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم نہ شام میں پرائم ٹائم پہ ایک ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی پہ لگی ہوتی ہے. بہت کم ٹاک شوز ہوتے ہیں جو کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں. میجورٹی جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, یا اینکر کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے. اس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ایک نیشنل نا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, اس حوالے سے کوئی اصلاحات لے کر آئیں, کچھ کریں. آف کورس آپ کے الزامات آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن دیکھیں اگین پھر ملک امپورٹنٹ ہے نا. اور اگر آپ صرف یہ 6 گھنٹے کنٹرول کر لیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا. سوشل میڈیا پہ جو ہر وقت جو 24 گھنٹے افراتفری مچی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی, لوگ تھوڑا سا کنسٹرکٹیو سائٹ پر آ جائیں گے اور تھوڑا پیسفل بھی ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹاک شوز کا جو انوائرمنٹ جو وہ کریٹ کرتے ہیں وہ بڑی انٹاگنسٹک ہوتی ہے اور بڑی ایک نیگیٹو انرجی کا فلو ہوتا ہے. اب جہاں تک میرا تعلق ہے کہ یس اس کو اب یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ, اور آئی ایم دا لاسٹ پرسن ہو وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ, ناٹ بیکاز آئی ڈونٹ ایگری ود یو, بٹ پھر وہی ہو جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں احمد فراز کا بیٹا ہے اور اس نے جو ہے تو میڈیا کو وہ کر دیا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ از ویل ٹیکن, آئی ایگری ود یو, بیکاز دیکھیں ہم نے تو اس ملک میں بجائے اس کے کہ کنسٹرکٹیولی ایک پیسفل, ایک ہارمونیس قسم کا ایک ماحول پیدا کریں جس میں کہ سیرینٹی ہو, جس میں ٹرینکولیٹی ہو, لوگ تھوڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, ان کا تعلق ہونا ہو وہ ایک. اور ایک نشہ بھی ہے کہ جی جس طرح کے ہم ریسلنگ میچز دیکھتے ہیں اسی طرح ہم ٹاک شوز کو بھی دیکھتے ہیں, اسی اسپرٹ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں جی اس نے اس کو یہ کر دیا اور اس نے اس کو دبا دیا. تو یہ اس کا وہ ہونا چاہیے, اس میں تو ایک بننی چاہیے, ایک نیشنل مائنڈ سیٹ بننا چاہیے, کنسٹرکٹیو ہو. آپ اپنی یوتھ کو کیا وہ کر رہے ہیں, 65% آپ کی پاپولیشن یوتھ ہے, اس کا میسج کیا دے رہے ہیں؟ ایگریڈ. دیکھیں کووڈ میں اسپیشلی اور ویسے بھی تو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو میں نے ان کے ایم ڈی کو فون کیا کہ میں نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بڑے ڈپریسڈ ہیں, یا اس میں فرسٹریٹڈ ہیں یا ڈپریسڈ ہیں because of this COVID situation. This is not a normal situation where everybody has been confined to their houses. تو ماسک پہن کے پھر رہے ہیں اور جتنا ادر پروٹوکالز ہیں,
تو کم از کم آپ, میں نے کہا اس ملک میں ایک اور چیز جس کی کہ میں بہت شدید کمی محسوس کرتا ہوں, جس کو کہ میں پلان میں نے بنا بھی لیا اور اس کو شروع بھی کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہیومر کی کمی ہے. ہیومر آپ کی لائف کو آسان بناتا ہے, ایک ہلکا پن دیتا ہے, آپ کو ایک اچھا موڈ دیتا ہے, اور وہ اس کی بالکل آپ دیکھیں تو آپ کے کون سے کچھ شوز ہیں رات کے وقت جو ہوتے ہیں جو اس میں کچھ جگت وغیرہ, ٹھیک ہے وہ اپنی کلچرل اس کو کیٹر کرتا ہے, بٹ جنرلی ایک ہیومر کا ایک کانسیپٹ جو ہے ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے. ہم اس لیے ایک اداس سی قوم بن گئے ہیں, ایک سینیکل سی قوم بن گئے ہیں. اور جو ایک سینسیشنلزم میڈیا نے کریٹ کیا ہے نا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, اس نے آئی تھنک کہ ماحول بڑا خراب کیا ہے. ایک اور پوائنٹ اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی پی ٹی وی کے حوالے سے, ارطغرل ڈرامہ بڑا ہٹ گیا اور ہر طرف اس وقت ارطغرل ہے اور پوری قوم اسی پہ لگی ہوئی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا فیڈ بیک یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بھی ہیروز کو, اپنی ہسٹری کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آف کورس یہ بڑی ہائی کوالٹی پروڈکشن ہے, تو اس حوالے سے آپ کا پی ٹی وی کے حوالے سے کوئی پلان ہے ان دا نیئر فیوچر کہ کوئی اس پہ کوئی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی کوئی سیریز ڈیولپ کی جائے؟ دوسرا یہ کہ نیٹ فلکس پہ پاکستانی کانٹینٹ جو ڈرامے کا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, تقریباً نہیں ہے. انڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے, تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ بہت بڑا آڈینس ہے گلوبلی جو اس کو کیٹر کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا وہ ہے؟ اس کے بعد میں لاسٹ کوسچن پہ آتا ہوں. جی دیکھیں, جہاں تک کہ اپنی ہسٹری اور اپنے ہیروز کی پروجیکشن کا, اپنے کلچر کو پروجیکٹ کرنے کا تعلق ہے, یہ میرا نہیں, یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک بڑا ہی اس پہ سالڈ, اس کو لانے میں بھی خان صاحب کا بڑا ایک رول ہے. ارطغرل کے ڈرامے کو بیسیکلی انہوں نے ابھی 1-2 میٹنگز بھی کیے ہیں ہمارے ساتھ, جس میں کہ ہم نے کچھ فلم اسٹوری ٹیلرز, اسٹوری رائٹرز, ان کے ساتھ ہم ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں کہ ہم اپنے معاشرے کے ہیروز کو بھی دکھائیں, چاہے وہ ہسٹوریکل یا جو ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ملک میں کتنے ہیروز رہے ہیں. آئی مین چاہے وہ پوئٹس ہوں, چاہے وہ رائٹرز ہوں, چاہے وہ اسپورٹس مین ہوں, چاہے وہ, اب دیکھیں لائک یہ پاکستان میں ایک خاتون کا لیفٹیننٹ جنرل بننا, that's positive news. Very positive news. We have to sell this. اور میں بتاؤں, پاکستانی وومن تو ہر جگہ رائز کر رہی ہیں. جو پاکستانی وومن کی اسٹوری ہے وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہم نے بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. تو انڈر یوٹیلائزیشن ہے پاکستانی وومن, جو ٹیلنٹ ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, گلوبل لیول پہ ہے. ہماری ایک نگہدات ہیں جو پاکستانی ہیں, وہ ابھی فیس بک کے بورڈ پر آ گئی ہیں, اور دس از اے بگ اچیومنٹ. بالکل. سو وی شوڈ سیلیبریٹ. ہم بھول گئے ہیں, شاید یہ عادت بھی ہمیں ڈالنی ہوگی کہ لوگ دیکھیں لائف میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہیے. بہت بڑی خوشیاں بہت کم اوقات میں آتی ہیں, تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو خوش کریں گے, جو کہ ہم اس کا ریورس کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے آپ کو اداس کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا چاہیے, چھوٹی اکمپلشمنٹس ہوں, بڑی اکمپلشمنٹس ہوں, آپ اس کو ایکنالج کریں اور ایک لائیں کلچر آف کے ہیروز. دیکھیں جب آپ کا کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا, جب آپ کسی کو اپنا ایک وہ نہیں بنائیں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ دیکھیں آپ کو ایون اسکول زمانے سے جو کسی اسپورٹس ٹیم کا جو کیپٹن ہوتا ہے یا اچھا پلیئر ہوتا ہے, اس کو اسکول میں ایک ہیرو کا درجہ ملتا ہے, پھر آن اینڈ آن. سو وہ چیزیں ہونی چاہیے. اور ہماری ہسٹری میں ہمارے کتنی بڑے ہیروز رہ چکے ہیں, لکھنے والے, ہر قسم کی فیلڈ میں. تو وی شوڈ سیلیبریٹ دیم, وی شوڈ پروجیکٹ دیم. تو خان صاحب کا تو یہ بڑا, آپ دیکھیں گے کہ ان کا تو یہ بالکل ایک رول ہے. دیکھیں ہم نے, خان صاحب باہر رہے ہیں, پاکستان ہے, ہم جیسے لوگ جو کہ باہر رہے ہیں اور واپس پاکستان کے لیے ہماری محبت, اور یہ جو آپ کا جتنا ڈائسپورا ہے, ان کو پاکستان سے محبت ایک نوچ اوپر ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر پاکستان. نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں, بیکاز وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یہاں ہوتی ہیں تو کیوں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں, بیکاز الٹیمیٹلی تو ملک ہمارا ہے. تو اس میں ایک کوپریشن بھی, اور اس میں یہ چیز انشاءاللہ آپ کو ایک 6 مہینے میں آپ کو اس کی شکل و صورت واضح ہو جائے گی کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں. آپ سی پی جی سے کمٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, کارپوریٹ پاکستان گروپ کی, جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. ہمارا پورا جو نیشنل انٹیلیجنسی ہے, سارے ممبرز ہیں, دے آر ڈیووٹڈ فار پاکستان. ہماری پارٹی پاکستان ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور نہ صرف اس ایشو پہ بلکہ اور بھی بہت سارے ایشوز پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک آخری سوال آپ کے کلوزنگ میسج سے پہلے. شروع میں نے بات کی پاکستان میری پیدائش سے آج تک ہم سنتے ہیں کراس روڈ پہ ہی ہے. احمد فراز کے آپ صاحبزادے ہیں, جی,
اور میں آج آپ سے ایز پی ٹی آئی منسٹر بات نہیں کر رہا, ایز پی ٹی آئی ورکر, ایز پولیٹیکل, ایز شبلی فراز بات کر رہا ہوں. محاصرہ پہ آپ کا کیا ویو ہے آج کے کانٹیکس میں؟ پاکستان ایز اے اسٹیٹ آفٹر 72 ایئرس, واٹ از دا وے فارورڈ؟ محاصرہ اینڈ شبلی فراز ویو. دیکھیں, جہاں تک محاصرہ کا تعلق ہے, جو جس زمانے میں, جس دور میں یہ لکھا گیا تھا, ہم نے اس کو کانٹیکسچولائز کرنا ہے اسی زمانے کے ساتھ, یا اس مائنڈ سیٹ کو. ٹھیک ہے, یہ وہ نظم ہے جو اتفاق سے میں لنڈن میں تھا, ابا لنڈن میں تھے, اور ڈیولپمنٹ یہی ہوئی تھی کہ کچھ میسیج آئے تھے اور انہوں نے یہ ادھر ہی بیٹھ کے یہ لکھی تھی. اب دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آج پاکستان میں ڈیموکریسی ہے اللہ کے فضل سے. وی مے ناٹ ہیو دیٹ آئیڈیل ڈیموکریسی, اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے پرفیکٹ ڈیموکریسی یا ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ جس میں کہ آپ کو اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. لائک یو کی ناٹ ہیو, مطلب کہنے کو تو ہماری ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے, لیکن اس کو جب تک اڈیپٹ آپ اپنی لوکل ریالٹیز کے ساتھ نہیں کریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واحد شخص نے کیا تھا, مطلب میں اور کوئی نہیں کہوں گا, لیکن وہ تھا ایوب خان. ایوب خان میں اف یو ریڈ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, تو اس میں آپ کو جو ان کی جو what I liked about him was that he adapted whatever the good practices elsewhere were to the local environment, and that's why maybe it worked for a while, and whatever, I don't know کہ اس کا impact factor, we were very young, اس کا تو نہیں ہے. لیکن جو آپ محاصرہ کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ we have come a long way, اور ابھی شاید ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو they do not, شاید جو پڑھتے ہیں ان کو تو خیر پتہ ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سچویشنز آج اس طرح سے ہیں جس طرح کے when we were growing up and when we saw now this Ziaul Haq and all that. وہ تو ٹھیک تھا, like I think کہ اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہمارے ملک کو جو کہ کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ جو ہے تو ابھی جو پریزنٹ ٹائمز ہیں اس میں دیکھیں آئیڈیل سچویشن ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی why am I in politics, because I think that this is as شبلی فراز. اور دوسری بات کروں میں, دیکھیں فراز صاحب, آپ بھول جاتے ہیں کہ ایک احمد فراز تھا, اور ایک جو ہے ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے. بالکل. تو آپ میری ماں کو نہیں جانتے ہیں, میرا اپنا بھائی فوج میں تھا, he retired as لیفٹیننٹ کرنل, میں خود ایئر فورس میں تھا. ٹھیک ہے, when my father was very much اور آپ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ ایئر فورس سرو کر چکے ہیں. جی دیکھیں, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی انڈاکٹرینیشن نہیں کی فراز صاحب نے جس میں کہ اس نے اپنے, اگر وہ اس طرح کا سوچتے, وہ تو ایک جو پولیٹیکل جو اس وقت کی سچویشن ہوتی ہے, اینڈ ہو سکتا ہے وہ کسی اور دور میں پھر ویلڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, مطلب خدا نہ کرے, لیکن یو سی پوئٹری جو بھی ہوتی ہے یا کوئی بھی شعر ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں اگر یا اس سچویشن کے مطابق اگر آپ وہ شعر کہیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے جی آپ کوئی شعر سنا دیں فراز صاحب کا, تو میں کہوں گا جی I will do everything but not create a situation, یا اگر میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو سنایا کہ آواز دے کے چھپ گئی, وہ اس کے مطابق اس کا امپیکٹ ہے, تو وہ خود ہی وہ پوئٹری ریلیونٹ ہو جاتی ہے اس وقت کے سچویشن کے ساتھ. دین سیم. اب the same thing I use in a وہ جو بھی کشمیر میں ایک گرینڈ فادر اس کے بیٹا اس پہ بیٹھا ہوا ہے, بہت ڈسٹربنگ, تو وہ اس پہ میں نے وہی اسی نظم کا میں نے وہ ریلیونٹ یوز کہ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں, یقین ہے مجھے یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا. سو دس کین بی یونیورسلی یوزڈ, دس از ناٹ فار ایکس گروپ اور فار ایکس سچویشن. سو دیٹس اٹ. As Pakistan's information minister, as Prime Minister's representative here, as chief spokesman of government of Pakistan, state of Pakistan, what is your closing remarks for the way forward of Pakistan after today's complete discussion? دیکھیں جی, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کئی کمزوریاں ہیں بحیثیت نیشن, بحیثیت گورنمنٹ. یس, اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں ایک
جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ ہمیں تھوڑی سی پازیٹیوٹی اپنی اس میں لانی ہوگی، مزاج میں لانی ہوگی. اپنے جو ایک نیشنل نیریٹو ہے اس میں ہمیں پازیٹیوٹی، آپٹیمزم، یہ سینسزم سے ذرا ہمیں باہر نکلنا ہوگا. آئی نو ہمارے تجربات اچھے نہیں رہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمیں اس وقت لیڈ کر رہا ہے، جس دن بھی مجھے اتنا سا بھی شک ہوا کہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یا اپنی جو ہمارا نظریہ ہے، جو انہوں نے خود بھی کہا کہ جس دن وہ نظریہ ختم ہو جائے گا ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے. جس طرح کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا میں، جن کا ایک بڑا شاندار پاسٹ ہے، ANP پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں ہے، کتنی ایک عظیم پارٹی تھی، کیا لیڈرشپ تھی، کیا فیڈریشن کی پوری ایک نمائندہ جماعت تھی. آج وہ کہاں پہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو مین آبجیکٹو تھا، مین نظریہ تھا، اس کو وہ انہوں نے چھوڑا اور ان کا انجام برا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں، خاص طور پہ دیکھیں، the last thing you can lose is hope. It doesn't matter, it may take longer, it may take it may entail disappointments, but ultimately آپ پازیٹیو رہیں کہ جی یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کرنا ہے اور ہمارے تھرو ٹھیک کرنا ہے، یا ہمارے جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ کریں گے. ہم نے پولیٹیکل وہ چینج کر دیا ہے، ایک جو لینڈسکیپ تھا، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ایسی حکومتیں نہ آئیں جو کہ اس ملک کو بجائے بنانے کے اس کو کمزور کریں. شکریہ شبلی فراز صاحب. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، سارے پارٹیسپینٹس کا جو دنیا بھر سے بیٹھ کے اس وقت اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ ایز پر آر پاسٹ ریکارڈ آر ویورشپ از لارج بیکاز آف دس ورچوئل ورلڈ. تو دس از اے بلیسنگ آلسو آفٹر دا کووڈ کہ ہم ان ورچوئل سیشنز پہ آئے ہیں، اور میں اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہے. لیکن ایز رسپانسبل سٹیزن دس از آر duty also to serve for the community, for the city, and also to be a part of the political process. جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو سپورٹ کریں، یہ سمجھ کے نہیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بلکہ وہ ایک اسٹیٹ کو رن کر رہی ہے جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں. کوئی اچھا کام کرے اس کو اچھا کہیں، کوئی غلط کام کرے اس کو کریٹیکل فیڈ بیک شیئر کریں. دس شوڈ بی آر اپروچ ایز اے پولیٹیکل انڈیویجول. اور آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، آپ کی اصل جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان ہے. تو اپنی پارٹی کے اندر آپ اصلاحات لے کر آئیں، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے آپ بجائے اس کے کہ ان کی صرف تعریفیں کرتے رہیں، ان کو آپ کریٹیکل فیڈ بیک شیئر کریں. جہاں اچھا کام ہو اس کو آپ اپریشیٹ کریں، اور یہی آپ دوسروں کے ساتھ کریں. اگر یہ سوچ کے ساتھ ہم چلیں تو آئی تھنک کہ ہمارا ایز نیشن ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول ہوگا. اینڈ ود دس نوٹ آئی ایم اگین گریٹفل ٹو شبلی فراز صاحب، اور ہم اپنی میٹنگ کو آج ایڈجرن کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو.